کہ جب عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے شبہات اور ان کی نکالی پسند نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت و اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو تو یہود بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ شباہت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد شباہت والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نومی کا روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ غیروں کی شبہ سے اعتراض کریں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور بھی ملا دیا جائے، چاہے تو 9 کا اور چاہے تو 11 محرم کا ملا دیں، تاکہ یہود کے ساتھ شباہت لازم نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے شبہات اور ان کی نکالی پسند نہیں تھی، اسی طرح رہن سہن کے طور طریقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی نکالی پسند نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔